لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في موضع آخر: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا ہے، قدموں میں جس کی جنت ہے. بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا اس نے سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. معزز و مکرم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں مولانا حافظ اصغر صاحب کا شکر گزار ہوں، اور بعد میں آپ خواتین حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے کام کاج چھوڑ کر بہت ہی قیمتی وقت نکال کر مکتب کے اندر جمع ہوئی ہے، تاکہ دین کی نسبت پر، دین کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم سب مل کر اپنی زندگی کو دینداری کے مطابق اور دین پر چلنے کے جذبے کے ساتھ گزار سکیں. میرے محترم ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی اور تمام جہان میں بسنے والوں انسانوں کی کامیابی اپنی اطاعت و فرما برداری اپنے نبی اور رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں رکھی ہے. ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے، مزید کرم یہ کیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مزید کرم ہمارے اوپر یہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی مطالبے، بغیر کسی اپلیکیشن، بغیر کسی درخواست کی ایسی عظیم امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جن کی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ہے. ظاہر سی بات ہے جس نبی کی ہم امت میں ہیں وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، تو اس کی امت بھی یقیناً بہت قابل قدر ہے، خیر امم ہے، حمادون اس کا لقب ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بابرکت ہے، بہت معزز ہے، بہت عزت و احترام والی امت ہے. تو ہمارا اور آپ کا جس نبی سے کنیکشن ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا محبوب دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا ہے،
تمام جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب تمام جہان کے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب ہو اور مرنے کے بعد ہماری قبر میں بھی عافیت ہمیں نصیب ہو، اور پھر حشر کے میدان میں جب ہمیں اٹھایا جائے اس وقت بھی ہم عافیت اور سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنا پڑے گا اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا پڑے گا، اسی کا نام شریعت ہے۔ ورنہ تو زندگی گزارنے کے لیے جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، گھاس پھوس وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، لیکن ایک انسان اور خصوصاً ایک مسلمان جب ایک زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے انداز الگ ہوتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کے ہر چیز کے اندر ایک فرق ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے، حیوان اور جانور نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قرآن اور سنت پر ایمان ہے، ہمارا خالق و مالک رحمان ہے، تو ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ نازل کیا ہے کہ نہیں کیا، کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کوئی طور طریقے ہے یا بس ایسے ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم ان سنتوں پر چلیں گے، ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ خیر، ایک بات قابل توجہ ہے اور بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس نیت سے سنیں کہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں گے اور جو بات ہم سنیں گے ہم دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری نیت کی اچھائی کی وجہ سے، نیت ہماری اچھی ہوگی تو ہماری زندگی کے اندر بھی ہمیں عمل کرنے کا موقع ملے گا، توفیق ملے گی، اور پھر ہماری اچھی نیت کی برکت اس طرح بھی ظاہر ہوگی کہ ہماری ان نیتوں کی وجہ سے دوسروں تک یہ بات پہنچنا بھی آسان ہوگا۔ میرے محترم ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا جہان میں انسان کو بسایا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور عالم ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، جہاں روح اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ جسم نہیں ہوتا۔ تو عالم ارواح ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت، یعنی عالم قبر جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے، یقین ہے، اور بالکل اسی وجہ سے ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہے اسے بھی مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جتنے فرشتے ہیں اسے بھی مانتے ہیں، پھر ہماری اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہے کہ جو کچھ اچھا اور برا ہوتا ہے سب کا خالق و مالک اللہ ہے، پھر ہمارے اس بات پر بھی ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم ان دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہوگا۔ تو ایک عالم تو وہ ہے جو عالم ارواح کہلاتا ہے، وہاں پہ روح رہتی، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان کی روح اس بات میں انتظار میں رہتی ہے کہ کب ان کو موقع ملے گا دنیا میں آنے کے لیے۔ ایک عالم ارواح ہے، دوسرا ایک عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا میں انسان آتا ہے کام کے لیے، عالم ارواح انتظار کے لیے ہے، عالم دنیا یہ کام کے لیے ہے۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہو چکا ہے تو اب ان کی ذمہ داری بہت ساری بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا ایک عالم برزخ ہے، یہ آرام کی جگہ ہے۔ تو عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہوئی، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہوئی، اور عالم برزخ یعنی قبر اور حشر یہ آرام کی جگہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب ہماری روح تھی اس وقت ہمارے دل میں کوئی کام نہیں، صرف انتظار ہی کرنا تھا کہ کون کب جائے گا، کس کی باری کب آئے گی دنیا میں آنے کی۔ لیکن جب ہم دنیا میں آ چکے ہیں تو اب ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی، ہمارے ذمہ اللہ رب العالمین نے کچھ کام لگائے ہیں جو کرنا ہے۔
اور کچھ کام ایسے لگائیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اور پھر عالم برزخ کی زندگی شروع ہوگی، اس میں ہمارے ذمہ کام ہے آرام کے۔ لیکن ایک بات غور سے سننے کی ہے کہ اب عالم دنیا میں جو کام کیا ہوگا آرام بھی اسے ملے گا، اور عالم دنیا میں جو کام نہیں کیا ہوگا آرام اسے نہیں ملے گا۔ اب اس کو بہت آسان انداز میں آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دو حقوق رکھے ہیں، دو حق ہے، ایک تو اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ اب جو آدمی اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہے تو وہ آدمی گویا کام کر رہا ہے اس دنیا میں۔ اب یہ کام جو اپنا پورا کر لے گا تو اب جب ان کی موت ہوگی تو یہ آرام کرے گا قبر میں۔ اور جو ان دونوں حق کو نہیں پورا کرتا، نہ تو اللہ کے حق کو مانتا ہے اور نہ ہی اللہ کے حق کو پورا کرتا ہے، نہ ہی دوسروں کے حق کو مانتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے حق کو پورا کرتا ہے، تو پھر یہ آدمی کام نہیں کیا ہے، اس وجہ سے قبر میں آرام بھی نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے حق کیا ہے، پھر بندوں کے حقوق کیا ہے، اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی انسان اور پتھروں سے جہنم کو آباد کیا جائے گا، اسے بھرا جائے گا، جہنم کی دہتی ہوئی شعلوں میں انسانوں کو ڈالا جائے گا اور اس انسان کو ڈالا جائے گا جو نافرمان ہوگا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک اس میں ہمارے لیے حساب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سیٹ کریں، کیسے اپنی زندگی گزاریں، کس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے تو حقوق اللہ بھی ادا ہو جائے گا، اور کس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے تو بندوں کے حق بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے تین لفظ آپ یاد رکھیے، ایک ہے عبادت، ایک ہے اطاعت، ایک ہے خدمت۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہم عبادت کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اللہ نے مال و دولت دی ہے تو حج بھی کریں گے، فقراء مساکین پر صدقہ خیرات کریں گے۔ یہ سارے کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کام کرنے کے ہیں اور یہ ساری عبادات میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے حق ہے۔ دوسرے بندوں کے حق کیا ہے کہ بندوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے حق مارنا یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے جائے، ان کی برائی کی جائے، ان کی غیبت کی جائے، ان کی چغلی لگائی جائے، یہ ساری چیز بندوں کے حقوق میں آتے ہیں۔ اب اچھا بندہ یا بندی اسی وقت کہلائے گی جو اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمان دیے ہیں، جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتی ہے۔ اللہ نے کیا کیا حکم دیے ہیں مختصر انداز میں سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے کہا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ ہی کو ہم خالق و مالک سمجھے، اللہ ہی کو سب چیز کا کام بنانے والا سمجھے، ہر چیز کے اختیار اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، اس بات کا ہمیں اعتقاد یقین ہونا چاہیے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اسے پورا کرنا۔ اب اس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر اور بھی بہت ساری چیز ہے کہ دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیز اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عبادت یہ ہے، اطاعت یہ ہے، فرمانبرداری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کیا جائے، مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ان پر ایمان لایا جائے۔ پھر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان تمام کو اللہ کا رسول اور نبی مانا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اور جو پیغام ہمیں دیے ہیں ان تمام کو مان کر ان پر عمل کیا جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔
اور مخلوق کی خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لوگوں کے ساتھ برائی سے پیش نہ آیا جائے، لوگوں کے ساتھ تکبر، گھمنڈ، حسد، کینہ یہ سب چیز نہ کی جائے، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھا جائے۔ یہ بندوں کے حقوق ہے اور بندوں کی خدمت ہے۔ تو اللہ راضی ہوگا اپنی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اپنی اطاعت سے، یعنی ان کی سنت کی پیروی کرنے سے، اور مخلوق کو ہمیں راضی کرنا ہے ان کی خدمت کر کے۔ تو مختصر انداز میں یہ ہے کہ رب کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تین صفات جو ہمارے اندر آ جائیں گی اور تین صفات ہماری زندگی کے اندر رچ بس جائے گی اور ہم اس پر عمل کر لیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ ہماری دنیاوی زندگی جو کام کی جگہ ہے، کیا ہے؟ کام کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی جگہ ہے۔ اس میں ہم پاس ہو جائیں گے اور اول نمبر سے کامیاب ہو جائیں گے۔ جب انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا اور اعمال انہوں نے اچھا کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر میں اس کو آرام ملے گا۔ قبر میں آرام اسے ہی ملے گا جو دنیا میں کام کرے گا۔ تو ہم نے کام بتایا مختصر انداز میں کہ یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں، جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر قبر میں آرام ملے گا۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے مال ہونے کے باوجود، اور اسی طرح صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہم دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن نہ تو اللہ کی بتائے ہوئے احکام پہ چلتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر ہمارے لیے آرام کی جگہ نہیں ہے بلکہ عذاب کی جگہ بن جائے گی۔ قبر ہمارے لیے آرام کی جگہ نہیں بلکہ عذاب کی جگہ بن جائے گی۔ یہ جگہ اس وقت بنے گی جب ہم کام نہیں کریں گے، لیکن جب ہم کام کریں گے تو یہ قبر آرام کی جگہ بنے گی۔ پھر ہم قبر میں مسکراتے ہوئے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، ان کے سوال کے جواب بھی ہمارے لیے دینا آسان ہوگا، اور پھر قبر میں ہمارے لیے جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے بستر لگا دیے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، سو جائے جیسے پہلی رات میں دلہن ہوتی ہے کہ اسے دلہا کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے اسی طرح تمہیں سونا ہے قبر میں کہ اب قیامت تک تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، اور قیامت تک کسی طرح کوئی عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ جب میدان محشر برپا ہو جائے گا اور لوگوں کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس وقت تمہیں جگایا جائے گا، بیدار کیا جائے گا، اب میدان محشر میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ہمارے ماں اور بہنوں اس بات پہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو نور سے پیدا کیا جسے فرشتے کہتے ہیں، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں جو اکثر لوگ جانتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر موت کے بعد اٹھائے جانے پر کہ مرنے کے بعد ہم گل کر کے مٹی نہیں ہو جائیں گے بلکہ ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ہم سے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا۔ تو یہ مختصر انداز میں ان باتوں کا بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں کرنے کی ہے اور جن چیزوں سے ہمیں بالکل پابندی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورتوں کے اندر اگر 5 صفات پیدا ہو جائے، گنی انگلیوں پہ 5 صفات پیدا ہو جائے تو عورت کے لیے ایسی بشارت ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورتیں 5 نماز کی پابند بن جائیں، 5 نماز اس کی زندگی میں ہو۔ ایسا نہ کہ ظہر کے وقت کو ہم نے کھپا دیا، عصر میں پڑھ لیے، عصر کو چھوڑ کے مغرب کو چھوڑ دیے، مغرب کو چھوڑے عشاء میں پڑھے نہیں سو گئے یا فجر میں اٹھے نہیں، تو اس طرح کی کام نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی پیدا کرے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ عورت جب 5 نماز کو ادا کرے، وصامت شہرا، اور رمضان مبارک کا مہینہ جب آ جائے تو ہم ساری پریشانی ساری بیماری کو ایک طرف رکھ کے روزہ کی پابندی کرے اور روزہ رکھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ وہ احسنت فرجہا، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پھر وہ اطاعت بالہا، پھر چوتھا کام کیا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ تو کتنے کام ہو گئے؟ نماز کی پابندی کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے،
پھر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، کہ پھر اس سے کہا جائے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی داخل ہو جائے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اس عورت کے لیے، اس خاتون کے اللہ رب العالمین 8 دروازے کھول دیں گے جو یہ کام کر کے جائے، نماز کی پابندی کرے، روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و عزت کی حفاظت کرے، اور پھر اپنے شوہر کی جب شادی ہو جائے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ یہ 4 صفات جس عورت کے اندر، جس خاتون کے اندر ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ جس جنت کے دروازے داخل ہونا چاہے شاید وہ داخل ہو جائے۔ تو جنت کے 8 دروازے ان خاتون کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ان خاتون کے لیے کھول دیے جائیں گے جو نماز کی پابندی کرتی ہو، جو رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہو، اور اسی طرح جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہو، اور پھر اخیر میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان کی ہیں جو مردوں کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ تھوڑا غور سے سنیے گا کہ بچہ جب، یعنی عورتیں، لڑکیاں، بچی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ماں باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ جس کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی یہاں گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین بیٹی کو رحمت بنایا ہے، اور قرآن میں جہاں بیٹا بیٹی کا ذکر فرمایا ہے وہاں بیٹی کو پہلے بیان فرمایا ہے اور لڑکے کو بعد میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا عجیب دماغ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا کا پیدا ہونا مبارک چیز ہے اور بیٹی کسی کا پیدا ہو جائے تو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے، بہت برا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے معاشرے کو کچھ ایسا بنا دیا ہے، ہم نے ماحول اپنا ایسا بنا دیا ہے، اور اس میں ہم جاہل ان پڑھ ہو چکے ہیں اور شریعت سے اتنی دوری ہو چکی ہے، قرآن و سنت کو ہم اتنا چھوڑ چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے وقت سے ہی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے ان کی شادی کیسے ہے۔ تو یہ شادی کا چکر، شادی میں جہیز کا چکر، یہ جہیز لعنت جو ہے، یہ لعنت کی وجہ سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی جہیز لعنت کی وجہ سے لوگ بیٹی کے جب چیک کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے، تو وہ وہیں سے اس کو کیا کرتے ہیں، دوائی وغیرہ کھلا کے کیا کرتے ہیں، بچوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا تشدد ہے اور کتنے ظالم بن گئے ہیں معاشرے والے کہ بیٹی کی پیدائش کو، جس کو اللہ رحمت کہے، اس کو ہم رحمت اور اس کو ہم منحوس اور نحوست کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے ماں باپ کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں، گویا والدین کی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ بن گئی۔ اور جب لڑکیاں جوان ہو جاتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے، یہ اپنے شوہروں کے لیے گناہ رحمت بن جاتی ہے، اور جب کیا کرتے ہیں ان کے بچے ہو جاتے ہیں، یہ جب لڑکیاں ماں بنتی ہے، یہ خاتون جب ماں بنتی ہے، ان کے قدموں میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جب بچی چھوٹی تھی، ماں باپ کے لیے رحمت تھی، شادی ہوئی تو اب شادی کے ساتھ اگر دولہا اور شوہر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی کیا کرتے ہیں دیکھ ریکھ کرے، تو وہ جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جب کیا کرتے ہیں ماں بنی ہے اور ماں بننے کے بعد اپنے اولاد کی تربیت بھی کرے، اور ماں بننے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑا مقام اور کتنی بڑی خصوصیت اللہ رب العالمین نے عورتوں کو، خاتون کو عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک بھی خصوصیت مردوں کو نصیب نہیں۔ خاتون کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ خصوصیت نازل فرمائی ہے۔ آپ کو اس میں تھوڑا سا کیا کرتے ہیں پیچھے لے جانا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے وہاں کا حال کیا تھا؟ عورت کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، عورت کو لوگ کیڑے مکوڑے کی طرح سمجھتے تھے، شیطان کہتے تھے، عورت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بیٹی کے پیدائش ہوتے ہی لوگ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام بیان کیے ہیں، عورتوں خواتین کے ایسے مقام اور ایسا وصف کو بیان کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ خواتین بچپن میں ماں باپ کی رحمت ہے، شادی کے بعد اور کسی کی رحمت ہے، پھر کیا کرتے ہیں بچے جب ہو جائے اس کے بعد یہ خود کیا کرتے ہیں جنت کے سرٹیفکیٹ اور جنت کے ذمہ دار بن جاتی ہے۔ تو یہ مقام مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کسی اور مذہب والوں نے نہیں دیا ہے، اسلام کی وجہ سے۔ تو یہ شریعت کے
پابند اگر بن جائے ہماری ماں بہنیں، نماز کی پابندی ان کی زندگی میں ہو، روزہ کی پابند یہ ہو جائے، زکوٰۃ یہ ادا کرے، حج کے فریضہ کو یہ انجام دے، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی ہماری مائیں اور بہنیں کرے، اور اسی طرح پھر جب شادی ہو جائے تو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، تو پھر جنت کے کیوں نہ 8 دروازے سے یہ داخل ہو جائے۔ تو جنت کے 8 دروازوں میں خاتون کے لیے اللہ رب العالمین نے چوکھٹ کھول دیا ہے، جن کے اندر 4 صفات ہیں۔ پھر سے ایک بار سن لیجیے، نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، پھر رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھے، پھر اپنے عزت و عصمت کی حفاظت بھی کرے، اور پھر چوتھے نمبر پر اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ 4 صفات اگر ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ بالکل داخل ہو جائے۔ تو بتائیے اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے خاتون کو عطا فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری، ان کا ماننا اور ان کے مان کر چلنا یہ بہت بڑی خصوصیت کی بات ہے۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں خاتون اس میں غلطی کرتی ہے اور کوتاہی کرتی ہے تو پھر یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اگر کچھ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ میرے محترم ماؤں بہنوں، برا نہ سمجھے ہماری بات کو، بلکہ میں بہت احساس کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ خواتین حضرات تک بہت احترام کے ساتھ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی خاتون کی بدولت، اسی خاتون کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ڈگریاں عطا فرمائی ہیں۔ جب خاتون اور عورت بھلی بنتی تھی، جب خاتون اور عورت نیک ہوتی تھی، جب اللہ رب العالمین میں ایمان رکھنے والی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنے والی تھی، تو اللہ رب العالمین نے خاتون کے ذریعے سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس خاتون کے گود میں پلنے والے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات پر خوب کیا غور کرنا چاہیے کہ پہلے لوگ نیک ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، عالم حافظ قاری بنا کرتے تھے، ان کو پالنے والے کون تھے؟ کیا ان کے باپ ان کو پالا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ تو جب خاتون بھلی تھی، نیک تھی، تہجد گزار تھی، نمازوں کی پابند تھی، روزہ رکھنے والی تھی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی تھی، اور اسی طرح اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی تھی، تو اسی خاتون کی برکت سے اللہ رب العالمین ولیوں کو پیدا فرماتے تھے۔ اسی خاتون کے گود میں عالم پلتے تھے، اسی خاتون کے گود میں محدث پلتے تھے، اسی خاتون کے گود میں مفکر پلتے تھے، اور بہت بڑے بڑے کارنامہ بہادر سخی مجاہد پلا کرتے تھے۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، بہت احترام کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کرنا پڑتا ہے، اور بہت افسوس کا مقام ہے جب ہماری خواتین بگڑ گئی، جب ان کے اندر کی یہ صفات ختم ہو گئی، نماز کی پابندی ختم ہو گئی، روزے کی پابندی ختم ہو گئی، زکوٰۃ کی پابندی ختم ہو گئی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا چھوڑ دی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس خاتون کے گود سے نبی پیدا ہوا کرتے تھے، اس خاتون کے گود سے فلمی ایکٹر پیدا ہو رہا ہے، جس خاتون کے گود سے ولی پیدا ہوا کرتے تھے، اس خاتون کے گود سے شیطان جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس خاتون کے گود سے ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے تھے، نیک وکار ہوتے تھے، ان کی گود سے آج بدکار، بدکردار، شرابی، کبابی بچہ پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور کتنے اونچے مقام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں رکھا تھا، لیکن ہم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں، اپنے قدموں کے نیچے جنت تھی اسے ہم نے سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں ہم نیچے جب گرے ہیں تو ہمارے کوکھ سے، ہمارے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے شیطان بن رہے ہیں، انسانی صفات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو میرے محترم ماؤ بہنوں، یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ آخر ہم جب نیک تھے، ہمارا بچہ بھی نیک تھا، لیکن جب ہم بگڑ گئے اور ہمارے اندر سے نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر ہمارے بچے کے اوپر بھی کا اثر پڑنا یقینی ہے۔ جب تک مائیں اور خواتین حضرات نماز کی پابندی کرتی تھی، جب وہ سجدہ کرتی تھی، ان کے بچے بھی ساتھ میں 2 سال سجدہ کیا کرتے تھے، پھر مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی اور اسے سنایا کرتی تھی اللہ کے حمد گایا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھ کر
अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को बयान कर करके अपने बच्चों को सुनाया करती थी, तो उस बच्चे के अंदर अच्छाई और अच्छी सिफत मुंतकिल हुआ करती थी और वो बच्चा भी अच्छा बनता था। आगे जाकर जुनैद बगदादी बनता था, शिबली नोमानी बनता था, वही बच्चा इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी जैसे बड़े बड़े इमाम बनते थे। लेकिन जब माओ ने अपने बच्चों को सीरियल देख कर सुनाना शुरू किया, माओ ने एक हाथ से मोबाइल और एक हाथ से बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया, जब माओ ने गाना सुन सुनकर अपने बच्चे को गाना वाले मोबाइल लगा के अपने बच्चे को सुनाना शुरू किया, उनको दिल बहलाना शुरू किया, उनकी ऐसी तरबियत जब होने लगी, फिर हमारे माशरे के बच्चे बदचलन, बदकिरदार और बदनीयती से बिगड़ने वाले बने। तो मेरे मोहतरम माओ बहनों, आपका मकाम मर्तबा यकीनन बहुत ज़्यादा है, अब भी है, क़यामत तक आपका मकाम मर्तबा बिल्कुल मुसल्लम है। लेकिन हमें थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बिल्कुल आचर में आना पड़ेगा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की चौखट पे आना पड़ेगा, सहाबियात जैसे अपनी ज़िंदगी को बनाना पड़ेगा। जब हम सहाबियात की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, जब उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। जो कौन सी बात थी जिसने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारे काम काज अपने हाथ से अपने घर की किया करती थी। आज हमें से कुछ ख़वातीन है जो जरा सी मालदार हो जाए तो अपने हाथ से काम नहीं करते, अपने हाथ से घर में कोई काम नहीं करते, झाड़ू पहाड़ों सब कुछ करने वाले दूसरे लोग आते हैं और वो करके जाते हैं। हालांकि खातून जन्नत की औरतों के सरदार हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हाथ से चक्की पीसती थी, अपने हाथ से मशरूबे में पानी लाती थी और ये सारे काम किया करती थी। लेकिन उसके अंदर ये खुसूसियत भी थी, कभी उनके जिस्म को किसी गैर महरम मर्द ने देखा नहीं और उसने भी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम अता फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम मर्तबा अता फरमाया है कि तमाम औरतों, जन्नती औरतों के सरदार किसको बनाया गया है? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तमाम खातून जन्नत की औरतों के सरदार है। तो जन्नती औरतों के सरदार कैसे बनी है? उन्होंने अच्छाइयाँ अपनी ज़िंदगी में पैदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को माना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम मर्तबा और वो मनसब अता फरमाया कि वो खातून जन्नत बन गई और जन्नती औरतों के सरदार बन गई। तो मेरे मोहतरम माओ बहनों, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को छुपाए, अपने आप को दिखाए नहीं। हमारा ज़ेब ज़ीनत, खातून की ज़ेब ज़ीनत, आराइश और उनके मेकअप, ये सारे के सारे उनके शोहरों के लिए, किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। जरा गौर तो करें, कुरान करीम की आयत में वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, इसमें पारा की बिल्कुल शुरू की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, या निसाअन नबी लस्त कअअजमिन निसा, ए नबी की औरतों, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मकाम मर्तबा बिल्कुल बुलंद है, लिहाजा तुमसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो आम जाहिलियत ज़माने की औरतें किया करती हैं। इसके अंदर औरतों को ये पैगाम दिया गया है कि वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, इस तरह ज़माने जाहिलियत के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था, औरतें इतनी खुली मुहार खिला करती थी और अपना हुस्न व जमाल दूसरों को दिखाया करती थी। तो उस तरह तुम्हें नहीं रहना, बल्कि तुम्हें अपने हुस्न व जमाल को छुपाना है, अपने आप को बनाव श्रृंगार करना अपनी जगह, लेकिन वो अपने शौहरों के लिए है। लेकिन अलमिया और बहुत एहसास के अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि अगर हमसे किसी शादी हाल में जाना जाए और शादी हाल में हमें बुलाया जाए तो हम पूरी दुनिया के मेकअप करते हैं और वहाँ सब लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं। बहुत अलग के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, सब लोगों को अपना हुस्न दिखाते हैं और अपने पर्दा पे बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन यही खातून अपने शौहर के लिए कोई बनाव श्रृंगार नहीं है। हदीस है और उसमें उलमा ने मफहूम निकाला है कि अगर शौहर के लिए औरत ज़ेब ज़ीनत नहीं करती तो शौहर को पिटाई करने के लिए जाए। इसी तरह अगर खातून फराइज की अदायगी नहीं करती है, नमाज रोजे की पाबंदी नहीं करती, इसमें भी शौहर क्या करते हैं, उसकी पिटाई कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम माओ बहनों, आपसे बहुत आजिज़ी के साथ इल्तिमास है, गुजारिश है, दरखास्त है कि आप बेपर्दगी से बचें। आप अगर माँ हैं तो अपनी औलाद की तरबियत करें, आप अगर बहन हैं खुद आप अपनी तरबियत करें। आप अगर कुरान पढ़ना जानती है बिल्कुल पढ़े, कुरान पढ़ना नहीं जानती पढ़ने की कोशिश करें। कुरान पर हमारा ईमान भी है, कुरान पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी है, उनको समझना भी ज़रूरी है, इसी तरह उन पर अमल करना भी ज़रूरी है और इसी तरह उनको दूसरों को पहुँचाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे मोहतरम माओ बहनों, अब चंद बातें गौर से सुनने की है। एक तो है कि अपनी औलाद की तरबियत माँ और बहनें कैसी करें।
ایک تو تربیت ہے کہ بچوں کو اچھے اخلاق بتایا جائے، دوسری تربیت ان کی جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنایا جائے۔ ہمارے بچے دیندار کیسے بنیں گے؟ جب تک ہمارے بچے دیندار نہیں بنیں گے اس وقت تک دین اسلام کی کوئی مضبوطی نہیں ہوگی۔ ہم تو دیندار ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر ہم اپنی تربیت میں ناکام ہیں، ہماری تربیت بالکل کام کی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی بچوں کی تربیت دین کے اعتبار سے کریں، انہیں قرآن پڑھائے، انہیں اس بات کو بالکل تمیز سکھائے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر میں ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بار والوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، کسی کا حق ہے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، گالم گلوچ اس کو نہ سکھائیں، اور خصوصاً موبائل سے اس کو کوسوں دور رکھیں۔ اگر موبائل ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو یقیناً ہم اس کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو موبائل سے اپنے بچوں کو بچائے اور تعلیم کی طرف توجہ دے۔ دوسری بات جو اہم ضروری ہے کہ خود بھی قرآن پڑھے اور قرآن اپنی اولاد کو بھی پڑھائے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ خاتون ہماری مائیں بہنیں پردے کا از حد ضروری اہتمام کرے، جتنے زیادہ ہو سکے پردے کا اہتمام کرے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بڑی بڑی لڑکیاں اسکول جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن دوپٹہ ان کے سر پہ نہیں ہوتا، دوپٹے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں یا کچھ اور ہو چکے ہیں؟ نہیں میرے محترم ماؤں بہنیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی قوانین اسلام کے احکامات کی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے محترم ماؤں بہنوں کبھی پھر موقع ملے اس سے بات ہوگی، لیکن اتنی بات یاد رکھیے پردہ کرے، اپنے آپ کو چھپائے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو چھپائیں گے ہم اللہ کا مقرب بندہ بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بندی بن جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی کیا کہتے ہیں بے پردہ ہو جائے، بے حیائی کا مظاہرہ کرے، پھر ہمارا معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے اور ہماری نظر بھی خراب ہوتی ہے۔ پھر جب یہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیسی کیسی برائیاں اور کیسی کیسی بے حیائیاں جنم لیتی ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم شادی اٹینڈ کریں لیکن برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ، یہ چیز بہت ضروری ہے اور بہت دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی بے حیائی بہت زیادہ پہلے ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، دوسرے نمبر پر ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے، تیسرے نمبر پر ہم اپنے آپ کو چھپائے، پردے کا اہتمام کریں، چوتھے نمبر پر ہم نماز کی خود پابندی کریں، اپنی اولاد کی پابندی کرائیں۔ اور اگر ہم شوہر والی ہیں یعنی ہمارے شوہر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری از حد ضروری کریں، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے ان کی اطاعت کرے، پھر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی کہ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے، 8 دروازے میں سے ہر دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ تو میرے محترم ماؤں بہنوں یہ چیز کرنے کی ہے۔ خیر مختصر وقت میں نے بہت مختصر بات کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں سے اتفاق کریں گے اور اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔